اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے، جب تک ہم کسی کی آشیرواد پر نہ ہوں تو اس طرح کا جو عمل ہے، اس طرح کا جو کام ہے وہ کبھی بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ انویسٹیگیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد اس شخص نے موٹر وے کو کانٹیکٹ کیا کتنی دیر میں، پولیس کو کانٹیکٹ کیا یا کسی اور کو کانٹیکٹ کیا ہے۔ ریسنٹلی 4-5 دن قبل موٹر وے کا ایک سانحہ ہوتا ہے جس میں ایک عورت جو فرانس کی سٹیزن بتائی جاتی ہے، وہ اپنے گھر جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتی ہے اور واپس آتی ہے اپنے گھر کو۔ وہاں پر رات کو 2:30 سے 3 بجے اس کی گاڑی کا پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو کال کرتی ہے کہ بھائی پیٹرول ختم ہو گیا ہے، اس کو ریسکیو کیا جائے۔ رشتہ دار موٹر وے پولیس کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور موٹر وے وہ آگے اس کے متعلقہ تھانہ جو ہے حدود ہے، اس کے ایس ایچ او کو یا ان کے جو عملہ ہے ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، اس کو دیکھ۔ اب موٹر وے نے آگے پیغام پہنچا دیا اور متعلقہ پولیس کا یہ بات کہ یہ ہماری جو ہے جورسٹکشن یا ہماری حد میں، یہ تھانے کی حد میں یہ ایریا نہیں۔ اب ہم ریاستی دعوے دار، خاص طور پر ریاست مدینہ کے دعوے دار کی بے حسی اور ان کی بے عقلی یا نہ سمجھی دیکھیں تو ہم صرف ماتم کرتے رہتے ہیں، ماتم چلتا رہتا ہے، لیکن یہ معاملہ ٹھنڈا۔ اس واقعے کے فوراً بعد ہمارے سی سی پی او صاحب کا بہت ہی خوبصورت بیان اور پاکستان کا بہت ہی لائق اور فائق افسر کا جو ہے بیان آتا ہے کہ یہ جی عورت اتنی لیٹ نائٹ گھر سے کیوں نکلی، اس کی گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں تھا، اس کی نکلنے سے پہلے یہ پیٹرول چیک کر لیتی۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ اور خوبصورت افسر اور پاکستان کے نمبر 1 افسر کے تھے جو اس وکٹم جو خاتون تھی اس کے بارے میں اس نے لب کشائی کی۔ ہم نے بہت سارا ریئیکشن دیا، مجھ سمیت پوری پاکستان کی کمیونٹی نے یہ ریئیکشن آیا کہ یہ اس کا بیان ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد فوراً جو ہے اس نے معذرت بھی کر لی۔ اب دیکھیں کیا یہ معذرت ایک اب غلطی کریں، ایک کسی کی عصمت دری ہو جائے اور اس طرح کے بیان دیں کہ جو نمک اس کے زخموں پر لگانے کے مترادف ہو، اور پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ میں تو اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، میں تو معافی مانگتا ہوں عوام سے۔ بہرحال یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اب جو معاملات ہیں یا جو معاملہ جس کو ہم ایک پن پوائنٹ کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ حکومتی ادارے جو ہیں وہ اپنی تحقیقات اپنے انداز سے کر رہے ہیں، میڈیا جو ہے وہ اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے، عوام کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو انویسٹیگیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت وہ خاتون اپنے رشتہ داروں کے گھر سے نکلتی ہے لیٹ نائٹ، بیچ میں جو ہے 2 سے 2:30 بجے یا جو بھی ٹائم ہے رات کا، اس وقت جو پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، موٹر وے پر سائڈ پر گاڑی لگا کر وہ خاتون جو ہے وہ رک جاتی ہے، وہ پہلی کال کس کو کی ہے؟ نمبر 1، جس شخص کو پہلی کال کی ہے وہ اس کا رشتہ دار ہے، ریلیٹو ہے یا کوئی بھی ہے، اس کو انٹروگیٹ کرنا چاہیے کہ اس کو جو کال گئی ہے اس کے بعد اس شخص نے موٹر وے کو کانٹیکٹ کیا کتنی دیر میں، پولیس کو کانٹیکٹ کیا یا کسی اور کو کانٹیکٹ کیا ہے۔ یہ ایک مین پوائنٹ جو ہے میری نظر میں انٹروگیٹ کرنے والا، جہاں سے معاملات جو ہیں نکلیں گے اور یہ معاملے کا جو ہے شاید کہیں سے کوئی سراغ مل سکے، وہ یہ ہے کہ اس شخص کا فون نمبر، اس شخص کا ڈیٹا جو ہے وہ پورا ٹریس کیا جائے، اس کال کے بعد کس کو اس نے کال کی ہے یا اس سے پہلے کس شخص کو یا کن لوگوں کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ تھے اور کانٹیکٹ میں رہا ہے۔ جو ایک تو بات یہ ہے کہ اس شخص کو انٹروگیٹ کریں گے تو شاید اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے نا واضح ہو جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں اپوزیشن ہے یا جو اپوزیشن میں نہیں بھی ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، تو ان کو ان تمام سینسیٹیو معاملات پر ایک ہونا چاہیے اور اس طرح کا یونانی مسئلے ایک آئین کو پاس کرنا چاہیے جس سے آنے والی جو خواتین ہیں یا اس طرح کے روز کے جو واقعات ہیں ان کو ایک مؤثر انداز سے جو ہے نا کرٹن کیا جائے۔ اب ہم پھانسی بھی لگا دیں، ہم اس کی جو پروپوز ہو رہے ہیں آئین یا قانون، ہم نے اس کی مردانگی ختم کر دینی ہے یا اس طرح کا لانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے آنے والے اگر اس طرح کے نوعیت کے جو کیسز ہیں اور ان کے جو کلپریٹ ہیں، مجرم ہیں، ان کو اس طرح کی سزا دی جائے تاکہ یہ عبرتناک ہو۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، سزائیں دینے سے اگر معاملات ٹھیک ہوتے تو پھر قصور کی زینب کا جو مجرم تھا عمران، جس کو 2 سے 3 ہفتوں کے اندر پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، وہ تو
معاملات پھر وہیں پر رک جاتے۔ اگر اس طرح کے اور بھی واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ایک سال میں پتہ نہیں کئی واقعات ہو جاتے ہیں، کچھ میڈیا کی زینت بنتے ہیں اور کچھ نہیں بھی بنتے ہیں، اور جن کا پتہ ہمیں چلتا ہے ان پر ہم ماتم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا وہ تو گمنام طریقے سے جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انٹروگیٹ کرے ریاستی ادارے اس شخص کو جس شخص سے پہلے اس نے کانٹیکٹ کیا۔ دوسرا، ان پولیس کے اہلکاروں کو جو متعلقہ تھانے کے تھے وہ اس وقت موقع پر کیوں نہیں پہنچے اور عورت کو ریسکیو کیوں نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے جو اس سانحہ میں ملوث لوگ ہیں ان کو پکڑ کر ان سے ہی انٹروگیٹ کیا جائے، اس انداز سے کہ ان سے پوچھا جائے کہ ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کا قانون اور آئین اور ہمارا معاشرہ ایسا ہے جب تک ہم کسی کی آشرواد پر نہ ہوں تو اس طرح کا جو عمل ہے، اس طرح کا جو کام ہے وہ کبھی بھی کوئی شخص نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے اچھی طرح، ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے، اسی طرح آئین کا ہمارے پاس اور قانون کا ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہے، یعنی کہ ڈبل اسٹینڈرڈ۔ آپ کے لیے اور ہے، میرے لیے اور ہے، کسی اور کے لیے اور ہے، کسی کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، کسی کو وہ پھانسی کے پھندے پر بھی آئین لٹکا دیتا ہے۔ اب اس طرح سے جو بچ نکلتے ہیں، ظاہر بات ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مافیا ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو نکالنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ اب اس میں حکومتی اداروں کے جو کام ہیں یا حکومت کے جو کرنے والے کام ہیں وہ انٹروگیٹ کریں اپنی ایمانداری سے، اپنی پوری یقینی سے، اور اپنی پورے مشنری کو یوز کریں تاکہ اس خاتون کو، اور وہ خاتون ایک نہیں ہے، یہ ایک معاشرے کا مسئلہ ہے، یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے، تاکہ ان کو انصاف مل سکے بر وقت۔ اب اس کو پھانسی دینے سے اس کی جو عصمت دری ہو گئی ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اس کی دل سے وہ غم و رنج پوری زندگی نہیں نکلے گا، اور اس کے بچوں کے دل سے، ان کے دماغ سے یہ بات کون نکال پائے گا کہ ان کی ماں کو، ان کی جنت کو انہی کی آنکھوں کے سامنے روندا گیا۔ وہ جب بلبلاتے رہے، وہ روتے رہے، وہ تڑپتے رہے، اور ان کے منہ پر تماچے مارتے رہے، وہ جو کلپریٹ ہیں، وہ جو بدماش قسم کے لوگ تھے، بچوں کے منہ پر تماچے مارتے رہے، انہی کو، انہی کی ماں کو، انہی کی جنت کو ان کے سامنے لوٹتے رہے۔ اب یہ جو زخم ہے، یہ جو درد ہے، یہ کون بھرے؟ یہ تو زندگی بھر کبھی بھی اس کو ہم پورا نہیں کر سکتے، نہ اس کی کوئی اس طرح کی ہو سکتی ہے چیز کہ ہم اس کے درد کو جو ہے پورا کر سکیں یا اس کے درد کا کوئی مداوع ہو سکے۔ لیکن آنے والے جو ہمارے مسائل ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس چیز کو کنٹرول میں لانا چاہیے، تاکہ یہ معاملات جو ہیں دوبارہ سے اس طرح کے نہ ہو سکے۔ تو یہ چھوٹی سی بات بڑے ہی اوجل دل سے آپ سے کرنی پڑی، میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا اس موضوع پر بات کروں، اور آپ کو بھی علم ہے اس چیز کا کہ یہ وہ معاملات نہیں ہوتے، موضوعات نہیں ہوتے جس پر بیٹھ کے بندہ کوئی بات کر سکے، لیکن مجبوری ہوتی ہے، بھی دل جو ہے وہ پھٹتا ہے تو دل کا غبار نکالنا پڑتا ہے، اور بالآخر ہم بھی ایک انسان ہیں، ہم بھی ایک اس معاشرے کے فرد ہیں، اور اسی معاشرے میں سانسیں لے رہے ہیں، تو یہ ہمارا جو ہے وہ موضوع کبھی بھی نہیں رہا ہے، اور نہ ہی ہم اس موضوع کو شوق سے جو ہے ڈسکس کرنا چاہتے بھی ہیں۔ تو آپ سنیں، آپ دیکھیں، کیونکہ آپ دیکھنے والے، سننے والے، آپ ہم سے زیادہ، یعنی مجھ سے زیادہ قابل ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اس معاملے کو دیکھ سکتے۔ میری یہ اپنی رائے ہے، ہو سکتا ہے اس رائے میں جو ہے مجھ سے کہیں کوتاہی بھی ہو، میری کہیں کمی بھی ہو، میرے کہیں احساسات، جذبات بھی شامل ہوں اس میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔